کبھی ایک عظیم سلطنت تھی جس کا بادشاہ ظاہری طور پر بہت شاندار، مغرور اور طاقتور تھا، لیکن اس کے تاج کے نیچے ایک راز چھپا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ وہ گنجا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر عوام کو پتہ چل گیا تو وہ اسے گنجا بادشاہ کہہ کر مذاق اڑائیں گے، اس کی شان ختم ہو جائے گی۔ اسی شرم اور غرور میں وہ اپنا راز چھپانے کے لیے ہر ماہ ایک نیا نائی بلاتا۔ بادشاہ کہتا، میری داڑھی اور بال تراشنے کے لیے ایک نائی بلایا جائے۔ جیسے ہی سپاہی ایک نائی کو لے کر آتے تو پہلے بادشاہ اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور کہتا کہ کام کرنے سے پہلے تم اپنا انعام دیکھ لو۔ اس چمکتے ہوئے دروازے کے پیچھے تمہارے لیے بہت سارا انعام ہے، جاؤ جا کر پہلے دیکھ آؤ۔ جیسے ہی نائی اس دروازے کے پار جاتا اور اپنا انعام دیکھنا چاہتا تو وہاں کچھ نہ ہوتا سوائے ایک کھائی کے۔ جیسے ہی نائی اس میں جھانکتا، بادشاہ اسے موقع دیکھتے ہی اس نائی میں دھکا دے دیتا۔ وہ کھائی ایسی تھی جہاں سے لوٹ کر واپس آنا ناممکن تھا۔ یوں بادشاہ ہر مہینے ایک نائی کو بلاتا اور جیسے ہی وہ نائی اس بادشاہ کا راز جان لیتا تو اسے کھائی میں دھکیل دیتا۔ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے بادشاہ لوگوں کی جانیں لے لیتا۔ یوں دن بیتتے گئے، عوام کے دل میں خوف اور ڈر طاری تھا۔ وہ بادشاہ کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے اور اس پر سوال بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگلے مہینے بادشاہ نے ایک اور نائی کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی اب ایک ایسے نائی کے گھر گئے جس کا نام طارق تھا۔ وہ خوش مزاج، نرم دل اور نڈر تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک ان کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے سپاہی ہیں جو کہ طارق کو لینے آئے ہیں۔ اس کی ماں کو بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو نائی بادشاہ کے ہاں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ بیٹے نے ماں کو تسلی دی کہ ماں میں لوٹ کر ضرور آؤں۔ اس کی ماں نے اسے دکھ بھرے انداز میں 2 روٹیاں دی اور کہا، بیٹا بھوک لگے تو یہ کھا لینا۔ لیکن اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز چھپا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر بیٹے کے چہرے پر پرسکون تھا۔ ماں دعا کرنا، شاید قسمت میرا ساتھ دے دے۔ طارق محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو بھی نائی محل آیا وہ لوٹ کر نہیں گیا۔ سپاہیوں نے طارق کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس بار بھی طارق کو بلایا اور میٹھی میٹھی باتیں کی اور کہا کہ کام کرنے سے پہلے تم اپنا جا کر انعام دیکھ لو۔ اس سنہرے دروازے کے پیچھے تمہارے لیے انعام چھپا ہے۔ اس بات پر طارق کو تھوڑا سا شک ہوا مگر وہ بادشاہ کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا۔ اس نے قدم بڑھایا اور جا کر اس سنہرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک کھائی کے، اور اس بار بھی بادشاہ نے موقع دیکھ کر طارق کو کھائی میں دھکا دے دیا۔ لیکن طارق کی قسمت اچھی تھی۔ گرتے گرتے اس نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑ لیا جس سے اس کی موت ہونے سے بچ گئی، اور اس طرح وہ آرام سے نیچے اترا۔ لیکن زمین پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہاں پرانے نائیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں کانپ گیا اور اس نے ہمت پکڑی اور آگے بڑھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا۔ آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ طارق گھبرانے کی بجائے ہمت سے کام لی۔ اس نے اپنی بہادری نکالی جسے اسے بجانے کا بہت شوق تھا۔ اس کے سر اتنے میٹھے تھے کہ اژدہا پرسکون ہو گیا اور یوں ان دونوں کے درمیان ایک عجیب دوستی ہو گئی۔ طارق نے ان 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی نکالی
اور اژدہے کو دی۔ اژدہے نے شکریہ کے انداز میں اپنے جسم کو موڑا اور بولا، میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں باہر لے چلتا ہوں۔ اژدہا اسے اپنی پشت پر بٹھا کر کھائی کے اوپر لے جانے لگا، لیکن راستے میں ایک ویران جھونپڑی دکھائی دی۔ طارق بہت تھکا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ وہاں رک کر تھوڑا سا آرام کیا جائے۔ جیسے ہی طارق اس گھنے جنگل میں اترا، اس نے دیکھا کہ اس جھونپڑی میں ایک حسین لڑکی کھڑی ہے۔ وہ اس کی طرف چل پڑا، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچا، وہ لڑکی ایک چڑیل میں تبدیل ہو گئی۔ طارق یہ دیکھ کر بہت گھبرا گیا، وہ چڑیل انسانوں کا گوشت کھاتی تھی۔ طارق نے ہمت سے کام لیا اور ایک بچی ہوئی روٹی نکالی اور اس چڑیل کو کھانے کے لیے راضی کیا۔ جیسے ہی چڑیل نے وہ روٹی کھائی، اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، کتنے مزے کی ہے، میں تمہیں نہیں کھاؤں گی بلکہ انعام دوں گی۔ چڑیل نے اپنے جادو سے ایک سبز جیکٹ نکالی۔ وہ ایک جادوئی جیکٹ تھی۔ چڑیل نے کہا، یہ پہن کر تم جوان رہو گے، اور اگر تم اسے الٹی پہنو گے تو بوڑھے بن جاؤ گے۔ یہ دیکھ کر طارق بہت خوش ہوا۔ جیسے ہی اس نے اس جیکٹ کو الٹا پہنا، وہ فوراً سے بوڑھا ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ اس نے اس چڑیل کا شکریہ ادا کیا اور پھر سے اژدہے پر بیٹھ کر اس کھائی سے باہر نکلنے لگا۔ اژدہے نے اسے آرام سے اس کھائی سے باہر نکال دیا۔ طارق نے شکریہ ادا کیا اور جیکٹ کو الٹا پہن لیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ روشن، مضبوط اور پر اعتماد دکھائی دینے لگا، اور وہ جیسے ہی باہر نکلا، اسے کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ چپ چاپ محل کے دروازے سے باہر نکل آیا اور پھر وہ چپ چاپ اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن اگلے ہی روز وہ دوبارہ بوڑھا بنا اور محل کی طرف آیا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، میں نائی ہوں اور بادشاہ کے بال کاٹنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، بوڑھے نائی، خیر آ جاؤ۔ بادشاہ نے بوڑھے کو بلایا، اور جیسے ہی وہ بوڑھا طارق بادشاہ کا راز جان گیا تو بادشاہ نے کہا، تم کام کرنے سے پہلے اپنا انعام دیکھ لو۔ جاؤ، اس سنہرے دروازے کے پیچھے تمہارے لیے بہت سارا انعام ہے۔ طارق یہ سب جانتا تھا۔ وہ اس دروازے کے طرف گیا اور زور سے بولا، ارے واہ، اتنا سارا سونا چاندی، یہ تو بہت سارا انعام ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں کوئی خزانہ نہیں، یہاں تو صرف کھائی ہے۔ لیکن بوڑھے کی باتوں میں آ کر اس نے فوراً کھائی میں جھانکا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن بوڑھے نے موقع دیکھتے ہی بادشاہ کو اس کھائی میں دھکا دے دیا اور پھر سکون کی سانس لی۔ اس نے دوبارہ پہ اپنی جیکٹ سیدھی پہن لی، جس سے وہ جوان ہو گیا اور آرام سے محل سے باہر نکل آیا۔ اسے کوئی پہچان نہ سکا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی ماں کے گلے لگا۔ اب لوگ اس سلطنت میں یہ کہانی سناتے ہیں، جو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دوسروں کا سہارا لیتا ہے، ایک دن اسی اندھیرے میں گر جاتا ہے۔